کا ظہر امی، تو میری ماں کی طرح ہے. بس طلاق واقع ہو زہار کر لیتے جس کو زہار کہا جاتا ہے. تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح، یعنی تو میری ماں کی طرح ہے. یعنی ماں اور بیوی میں کتنا فرق ہے. تو یہ کہہ دینے سے بیوی ان پر حرام ہو جایا کرتی تھی. ایک عورت ہے، اس کے شوہر نے اس سے زہار کر لیا، خلا ہے. اوس بن صامت اس کے شوہر ہیں، زہار کر لیا، کہہ دیا انت علی کا ظہر امی، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح، یعنی تو میری ماں کی طرح. اب تو میرے اوپر حرام ہو چکی ہے، یعنی تو میری بیوی نہیں رہی. یہ بہت زیادہ گھبرائی، کیونکہ خلا کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کہنے لگے اے میرے پیارے شوہر، تو نے زہار تو کر لیا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی پرورش کون کرے گا، ان بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، تم نے ایسا کیوں کیا. دونوں گھبرائے. حضرت اوس بن صامت کو بھی غلطی کا احساس ہوا، گئے صحابہ سے مسئلہ دریافت کیا. اس زمانے میں زہار ہی طلاق مانی جاتی تھی. کہا کہ تمہاری بیوی تم پر حرام ہو چکی ہے، اب حلال ہونے کا کوئی راستہ نہیں دکھتا. حضرت خلا رضی اللہ تعالیٰ نبی کے دروازے پہ دستک دیتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ میرے شوہر نے کہہ دیا ہے انت علی کا ظہر امی، تو میری ماں کی طرح ہے، اب میں کیا کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، توقف اختیار کیے ہوئے. کیونکہ ما ینطق عن الہوا، میرے نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان کے اوپر سے عرش سے اپنے نبی کے اوپر وحی نہ کر دے. اپنی مرضی سے نبی اپنی زبان تک نہیں کھولتے تھے. وہ عورت بار بار اصرار کر رہی تھی، آپ توقف اختیار کیے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اللہ نے بیان کیا سورہ مجادلہ میں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. وہ عورت پریشان ہو کر اللہ کو پکارتی ہے اے میرے پروردگار، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اگر میرا شوہر میرے اوپر حرام ہو گیا ہے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی پالن پوشن کیسے ہوگی، ان کی دیکھ ریکھ کیسے ہوگی، ان کی پرورش کیسے ہوگی. یا اللہ ان بچوں کا سہارا کون بنے گا. اے میرے پروردگار، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، میں تیری طرف متوجہ ہوں. اللہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، تو کوئی راستہ نکال دے. اللہ تعالیٰ نے ساتواں آسمان کے اوپر سے اس عورت کی ندا کو سن لی، اس عورت کی دعا کو سن لی، اور اللہ نے سورہ مجادلہ، سورہ جھگڑا کے نام سے ایک سورت اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی، اور اس سورت کا نام ہی رکھ دیا جھگڑا. سورہ مجادلہ ایک دوسرے سے جھگڑنا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. سورہ مجادلہ ترجمے کے ساتھ پڑھو. شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے جب وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اپنے شوہر کے تعلق سے جھگڑ رہی تھی اور اصرار کر رہی تھی، ارے کچھ تو راستہ ہوگا میرے لیے، نکال دیجئے. اللہ کے رسول کہتے تھے نہیں، اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بار بار وہ عورت کہہ رہی تھی. اللہ نے اسی بات کو قرآن میں سورہ مجادلہ میں بیان کر دیا. قد سمع اللہ، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، قول التی، اس عورت کے قول کو، اس عورت کی دعا کو، اس عورت کی بات کو، تجادلک فی زوجہا، اے نبی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور جو اللہ سے اپنی شکایتیں کر رہی تھی، اللہ سے التجا کر رہی تھی، اللہ سے دعائیں کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، جو کچھ آپ کے درمیان اور اس عورت کے درمیان سوالات و جوابات ہو رہے تھے، اللہ کہتا ہے کہ
اللہ نے وہ سب کچھ سن لیا۔ اما عائشہ اس آیت کے ضمن میں فرماتی ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کی سماعت کی طاقت کا اندازہ بھائی کون لگائے؟ اما عائشہ کہتی ہیں وہیں پر عورت نبی سے اصرار کر رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، اور میں بغل میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کی طاقت دیکھو، اس عورت کی دعا کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے سن لیا۔ اب یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بتائیے حضرت خولا نے کون سی سیڑھی لگائی؟ اللہ کہتا واللہ یسمع تحاورکما، اے اللہ کے رسول آپ کے درمیان اور اس عورت کے درمیان جو بھی گفتگو ہو رہی تھی، جو بھی تکرار ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام تکرار کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، اور آئندہ کے لیے اللہ نے مسئلہ ہی بدل دیا۔ اللہ اکبر، دعا کے اندر اتنا پاور ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے اس عورت کی دعا، حضرت خولا کی دعا قبول کر کے آئندہ کے لیے مسئلہ ہی چینج کر دیا، بدل دیا۔ ما ہن امہاتہم الا اللہ ولدنہم، اللہ نے کہا تمہاری حقیقی مائیں وہی ہوتی ہیں جس نے تمہیں اپنے بطن سے، اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے۔ جو ایسے اظہار کر لیں وہ حقیقتاً ماں نہیں بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے مسئلہ چینج کرتے ہوئے بتایا کہ جو اب کوئی آگے آئندہ اگر کوئی اپنی بیوی سے اظہار کر لے، انت علیہ کا ظہر امی جیسے الفاظ کہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ کفارے میں اللہ نے بدل دیا، پہلے ڈائریکٹ شوہر بیوی پر حرام ہو جایا کرتا تھا، بیوی بھی شوہر پر حرام ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس عورت نے اللہ کو پکارا، اللہ نے مسئلہ ہی اللہ نے بدل دیا۔ کہا اب کوئی ایسا کرے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، نہیں تو پھر اسے شہرین متتابعین، تو اسے مسلسل کانٹینیو 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے بغیر شرعی عذر کے۔ اگر بیچ میں روزہ چھوٹ گیا تو پھر سے شروع سے آپ کو 2 مہینے تک کانٹینیو روزہ رکھنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہو تب فرمایا گیا فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ دیکھ رہے ہیں دعا کے لیے تاثیر ہے، دعا کے اندر یہ پاور ہے۔ تو انبیاء کی دعاؤں سے آج ہمیں نتیجہ یہ ہمارے سامنے نتیجہ نکلا کہ انبیاء نے خلوص دل سے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کی، ٹھیک۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کے درمیان انہوں نے تیسری کوئی چیز کو وسیلہ نہیں بنایا، کسی بزرگ کے وسیلے سے، کسی مردے کے وسیلے سے، کسی بڑے کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور یہ کہ ان کی زندگی میں جب کوئی پریشانی آ جایا کرتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، تو وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، وہ کسی کے سامنے دست دراز نہیں کیا کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فقیر ہوں، اللہ مجھے کھانا دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں، ان کی بھلائی کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی مہمانی کرانے کو تیار نہیں، کوئی کھانا دینے کو تیار نہیں، تو اللہ سے کھانا مانگا۔ ابراہیم نے یہ یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی وہی کہا الیہ من خیر فقیر، اے اللہ میں فقیر ہوں، میں تیرا منگتا ہوں، تو بادشاہ ہے، میں تجھ سے کھانے کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ نے کھانا بھی دیا اور کھانا بنانے والی بھی عطا کر دیا، بیوی بھی دے دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے مطابق دیتا ہے، کبھی کبھار اس دعا کے مطابق سے بڑھا کر کے عنایت کر دیتا ہے۔ تو دعا کبھی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اور آج کے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف انبیاء ہی کی دعا مقبول نہیں ہوتی ہیں، بلکہ سبھی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور یہ جو معاشرے میں ایک چیز رائج ہو چکی ہے، ایک ذہن بن چکا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی ہی دعا قبول کرتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ اور یہ بھی دھارنا اور یہ بھی ہمارے ہاں ایک ذہن بن چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی نگاہ میں کون برا؟ ارے دنیا کے سامنے کوئی آپ برے ہو سکتے ہیں، ہم برے کوئی بھی، لیکن اللہ کے سامنے کون برا ہے؟ کون تنہائی میں اللہ سے توبہ کرتا ہے؟ کون روتا ہے؟ کون گڑگڑاتا ہے؟ کس کے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دے کسی کو پتا ہے؟
تو اللہ کے نزدیک کون کیسا ہے وہ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ تو صرف ایک عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جنت لکھ دیتا ہے. تو کسی کے ظاہری اعمال دیکھ کر کبھی بھی اس پر فتویٰ مت لگاؤ، کبھی بھی اس کے خلاف بددعا مت کرو. تو اللہ تعالیٰ برا ہو یا نیک ہو ہر کسی کی دعا قبول فرماتا ہے، نبی ہو یا غیر نبی ہو ہر کسی کی دعا قبول فرماتا ہے، عورت ہو مرد ہو ہر کسی کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. اور اس دعا کی فضیلت پر آپ دو بیان سن چکے آلریڈی، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دعا کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. جب مومن کا ہتھیار کہہ دیا گیا تو معاملہ ہی ختم. آدمی بغیر ہتھیار کا میدان میں جنگ میں جائے گا تو پھر ناک کان کٹوا کے ہی واپس آئے گا. تو اسی طرح ایک مومن بغیر دعا کی اپنی زندگی گزارنا چاہے گا تو یہ ناممکن ہے. انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں کسی دوسرے ٹاپک پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ